बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरा बांग्लादेश इस वक्त एक जंग का मंज़र पेश कर रहा है। आपको पता है कि बांग्लादेश में हिंदू बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में हिंदू रहते हैं, तो उन पे मुसलमानों की तरफ से हमले हो रहे हैं और बिला किसी खौफ व ख़तर हमले हो रहे हैं और बहुत शदीद किस्म के हमले हो रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं। आप ये देखें, आपको पता है कि बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है और उसका दारुल हुकूमत है ढाका। उस ढाका के अंदर हिंदुओं ने एक बहुत घटिया हरकत की है। होता कुछ ऐसे है कि इन हिंदुओं का फेस्टिवल चल रहा था ढाका में, तो उस फेस्टिवल में नाउज़ुबिल्लाह इन हिंदुओं ने कुरान पाक को जलाया। और फिर ना सिर्फ कुरान पाक को जलाया बल्कि जलाने का ये जो सिलसिला था इसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। इन सारी तस्वीर को, कुरान पाक को जलाने की तस्वीर को सोशल मीडिया पे इन्होंने बाकायदा वायरल की। अच्छा, अब आपको पता है कि बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है और ये हिंदू उसमें अक़लियत में है। अक़लियत में होते हुए और एक मुस्लिम कंट्री में होते हुए मुसलमानों की मुक़द्दस किताब को इन्होंने जलाया। इनकी इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत हो गई कि मुसलमान मुल्क में होते हुए ये हरकत की। एनीवेज़ उसके बाद आपको पता है फिर गुस्सा तो आना ही था, मुसलमानों को गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, जिस मंदिर के अंदर ये घटिया हरकत की गई, मुसलमान गए और उस मंदिर को मुसलमानों ने जला दिया। और फिर साथ में ये एक और मंदिर भी उसी कम्युनिटी में ही वाक़या था, तो उस मंदिर को भी आग लगा दी गई और उसे भी ज़मीन बोस कर दिया गया। अच्छा, जब उस मंदिर को जलाया जा रहा था तो उस मंदिर का पुजारी भी था और एक और शख्स भी था उसके साथ। तो मुसलमानों ने उन दोनों का भी ख़्याल नहीं किया और उनको भी ज़िंदा जला दिया, क्योंकि वो इश्तिआल में थे, गुस्से में थे। तो जब उन्होंने आग लगाई तो वो भी साथ जल गए। और अब इस टाइम बांग्लादेश में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बांग्लादेश की आबादी तकरीबन 17-18 करोड़ है और उसमें 9% जो है वो हिंदू रहते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि जहाँ कहीं भी बांग्लादेश में जिन जिन जगहों पर हिंदू बरादरी ज़्यादा बसती है, तो उन उन जगहों पर बग़ैर किसी खौफ व ख़तर मुसलमान हमले कर रहे हैं, उन पे हमले कर रहे हैं, उन हिंदू बरादरी पे हमले कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि इन्होंने ना सिर्फ़ कुरान पाक को जलाया है और बात यहाँ पर नहीं रोकी थी। अभी वो बंदा तो सामने नहीं आया जिसने जलाया है, लेकिन एक और हिंदू है जिसका नाम सामने आया है, वो है पृथ्वेश सरकार। उसने क्या घटिया हरकत की है वो मैं आपको बताती हूँ। इस बेगैरत आदमी ने बाकायदा खाना काबा की बेहुरमती की, बाकायदा सोशल मीडिया पे खाना काबा की बेहुरमती की, सोशल मीडिया पे खाना काबा की तस्वीर लगा के उस पे गलाज़त वगैरह, मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहती। इसने बहुत घटिया तरीके से खाना काबा की बेहुरमती की। रंगपुर के इलाके में ये घटिया हरकत हुई। तो रंगपुर के इलाके में जब ऐसा हुआ तो फिर मुसलमानों को और इश्तियाल आ गया। उन्होंने वहाँ पर जाके एहतजाज किया और वहाँ पर हिंदुओं के 30 घर गिरा दिए और उस रंगपुर के इलाके में ही 2 मंदिर भी जला दिए। अब देखें, 2 घटिया किस्म के वाक़यात इकट्ठे हुए। एक तो नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को जलाने का और दूसरा नाउज़ुबिल्लाह खाना काबा की बेहुरमती करने का। तो जब ये 2 वाक़यात हुए तो इसने मज़ीद इश्तियाल पैदा कर दिया और मुसलमानों में मज़ीद गुस्सा पैदा कर दिया और अब पूरे बांग्लादेश में इस टाइम जंग की सूरत हाल पैदा हुई हुई है। अब 300 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और गवर्नमेंट ने ये भी ऐलान कर दिया है कि जिन जिन लोगों के मकान गिरे हैं और जो जो मंदिर जलाए गए हैं उनको दोबारा तामीर कर दिया जाएगा। अच्छा, अब हसीना वाजिद ने मोदी को पैगाम दिया है कि जो कुछ हिंदू कर रहे हैं ये सब, तो उससे हिंदुओं को तो ख़तरा है, लेकिन इसके रिएक्शन में जो बांग्लादेश के मुसलमान कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, तो उनको लगता ऐसे है कि भारत के मुसलमानों को इससे ख़तरा है। और वो एक लिहाज से ठीक भी कह रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि असम में हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ क्या किया। असम में मुसलमानों के 150 घर जला दिए, 2 मसाजिद को शहीद कर दिया। अब ऐसा भी लगता है कभी-कभी कि शायद बांग्लादेश के मुसलमानों को एक तो कुरान पाक को जलाने और दूसरी खाना काबा की बेहुरमती का तो गुस्सा है और साथ में ये जो असम में वाक़यात हुए इनका भी गुस्सा है, क्योंकि असम में भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में ऐसे घिनौनी हरकत की गई मुसलमानों के साथ।
کیونکہ ایز اے مسلمان ہمیں بھی اس چیز کا غصہ ہے کہ مظاہرین پہ اسام میں گولیاں چلائی گئی، جن کے گھر جلائے گئے تو لوگوں نے اس پہ احتجاج کیا تو ان کے سینے پہ گولیاں ماری گئیں۔ تو ہمیں بھی اس چیز کا غصہ ہے کہ ایز اے مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا اسام میں۔ تو شاید بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو یہ غصہ بھی ہو۔ اینی ویز اب بنگلہ دیش کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم گھر بھی تعمیر کروا کے دیں گے اور مندر بھی تعمیر کروا کے دیں گے، لیکن درمیان میں گھس پڑا ہے امریکہ۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہمیں تشویش ہے کہ جو حملے ہندوؤں پر ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں امریکہ کا کہنا ہے کہ آزادی اظہار رائے کا حق سب کو ہونا چاہیے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ کیسی آزادی اظہار رائے ہے کہ آپ کسی کی مقدس کتاب پہ حملہ کرو، آپ کسی کے مقدس مقام پہ حملہ کرو، تو یہ آزادی اظہار رائے ہے۔ اب جب اسام پہ مسلمانوں پہ حملے ہو رہے تھے، اسام پہ مسلمانوں پہ ظلم ہوئے ہیں، تو وہاں پر امریکہ کچھ نہیں بولا، امریکہ وہاں پہ خاموش بیٹھا رہا ہے۔ اب وہاں پر مسلمانوں کو آزادی اظہار رائے کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ عید میلاد النبی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، پاکستان میں کتنی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، اسی طرح کشمیر میں بھی عید میلاد النبی کی خوشیاں منائی ہیں، وہاں پر بھی مسلمان موجود ہیں، انہوں نے عید میلاد النبی کی خوشیاں منانے کے لیے ریلیاں نکالی ہیں، تو ان کو ڈنڈوں سے، لاٹھیوں سے بھارتی فوجوں نے مارا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی امریکہ خاموش ہے، امریکہ نے کوئی بات نہیں کی۔ لیکن اگر نعوذ باللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی ہو، یا پھر قرآن پاک کی بے حرمتی ہو، تو اور اگر اس کے ری ایکشن میں مسلمان آواز اٹھائیں گے تو بیچ میں امریکہ کودے گا اور امریکہ کہے گا آزادی اظہار رائے کا حق سب کو ہونا چاہیے۔ اینی ویز اب میں چلتی ہوں اپنی دوسری خبر کی طرف، اور وہ خبر یہ ہے کہ شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کے خلاف بہت سے ثبوت اکٹھے ہو رہے ہیں، اور آریان خان کی ضمانت کا فیصلہ ہونا تھا، اور وہ فیصلہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آریان خان کے خلاف گیا ہے اور اسے ابھی بھی جیل میں رکھا جا رہا ہے۔ اور جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو شاہ رخ خان اور گوری خان بھی عدالت میں ہی موجود تھے، اور وہ اس نیت سے عدالت میں گئے تھے کہ انہیں یقین تھا کہ آریان خان کو اب رہائی مل جائے گی اور وہ آریان خان کو لے کر گھر آ جائیں گے۔ لیکن آریان خان کے موبائل سے کچھ ایسی چیزیں نکلی ہیں جس کی وجہ سے اس کی ضمانت نہیں ہو سکی ہے، اور وہ چیزیں سن کر شاہ رخ خان اور گوری خان بھی شاکڈ رہ گئے۔ معلومات ہیں کہ آریان خان کے موبائل میں واٹس ایپ چیٹ میں 2 لوگوں سے گفتگو ہوئی ہے، ایک خاتون اور ایک مرد، اور میں آپ کو بتاتے چلوں وہ خاتون اور وہ مرد وہ دونوں بھی پولیس کی حراست میں ہی ہیں۔ اچھا، وہ جو خاتون ہے جس کے ساتھ واٹس ایپ چیٹ ہے آریان خان کی، اس کا نام ہے منمن جمیدہ۔ وہ خاتون ایک سٹرگلنگ ایکٹریس ہے، تو اس کا اس آدمی کے ساتھ رابطہ ہے جو کہ جیل میں ہے، اب اس کا بھی اس آدمی کے ساتھ رابطہ ہے، اور آریان خان کا بھی اس آدمی کے ساتھ رابطہ ہے جو کہ جیل میں ہے، اور آریان خان اور منمن جمیدہ کا بھی آپس میں رابطہ ہے۔ اب وہ جو آدمی ہے جس کے ساتھ آریان خان اور منمن جمیدہ کا رابطہ ہے، وہ بھی جیل میں ہی ہے، وہ آدمی انٹرنیشنلی منشیات کا بہت بڑا کاروبار کرتا ہے۔ اب واٹس ایپ چیٹ ہوتی ہے آریان خان کی اس لڑکی منمن جمیدہ سے، اور دوسرا جو ہے اس آدمی سے جو انٹرنیشنلی کاروبار چلاتا ہے منشیات کا، ان دونوں سے واٹس ایپ چیٹ ہو رہی ہے، اور اس واٹس ایپ چیٹ میں کوڈ ورڈز میں منشیات کے لین دین کی بات ہو رہی ہے۔ اب انڈیا کا اینٹی نارکوٹکس کا ادارہ ہے، تو اس ادارے نے دلیل دی ہے عدالت میں کہ ہمیں یہ شبہ ہے کہ آریان خان کا ایک بہت بڑے ڈرگ مافیا کے ساتھ تعلق ہے، اور نہ صرف یہ ان سے ڈرگز اپنے استعمال کے لیے لیتا ہے بلکہ یہ آگے بیچتا بھی ہے ان سے لے کر، اور بہت بڑے پیمانے پہ بیچتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر 2-4 گرام چرس آپ کے پاس سے برآمد ہوتی ہے تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کے پاس بہت بڑی اماؤنٹ میں چرس برآمد ہوتی ہے، اتنی اماؤنٹ میں چرس برآمد ہوتی ہے کہ آپ اس کا کمرشل استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو بہت لمبے عرصے کے لیے جیل ہو سکتی ہے۔ اب ہوتا ایسے ہے کہ جب آریان خان کو گرفتار کیا گیا تو آریان خان کے قبضے سے تو کوئی چرس برآمد نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کا دوست ہے ارباز مرچنٹ، اس کے جوتے میں چرس چھپی ہوئی تھی، تقریباً 6 گرام اس کے جوتے سے چرس برآمد ہوئی ہے۔ اب ہوتا کچھ ایسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ بچے ہیں، جب پولیس نے تھوڑا سا انہیں ڈانٹا وانٹا تو پھر اس ارباز مرچنٹ نے اپنے جوتے سے نکال کے دے دی چرس کے، ہاں یہ چرس ہے میرے پاس، یہ لیں، اور پھر آریان خان بھی بول پڑا کہ ہاں یہ ہماری ہی ہے۔ اب آریان خان بچ سکتا تھا، یہ نہ بولتا کہ یہ ہماری ہے تو یہ بچ سکتا تھا۔
اب اریان خان اور ارباز مرچنٹ بہت اچھے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بہت لمبے عرصے سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، تو پولیس نے بھی کورٹ میں یہی دلیل دی ہے کہ یہ چونکہ دونوں بہت اچھے دوست ہیں تو ہمیں شک ہے کہ جو کام یہ دونوں کرتے ہیں اکٹھے ہی کرتے ہیں۔ اب ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اریان خان کا کیس جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ کیس تو نہیں ہے، کمزور کیس ہے، اس کی اب تک ضمانت ہو جانی چاہیے، لیکن اس کے پیچھے ایک ایجنڈا ہے۔ اریان خان کرتا ہوگا چرس کا استعمال، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتا ہوگا، لیکن اس کو جتنا بڑا انہوں نے مسئلہ بنا دیا ہوا ہے، اتنا بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اب بھارت کے ایک پورٹ سے 3000 کلو چرس برآمد ہوئی ہے، لیکن اس کی بات یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ مودی سرکار اپنے پچھلے گند کو چھپانے کے لیے اریان خان کو چارہ بنا رہی ہے۔ اینی ویز ابھی اریان خان کی ضمانت نہیں ہوئی اور وہ ابھی جیل میں ہی ہے، اور اگلی تاریخ ابھی نہیں ڈلی ہے، اس وقت تک کے لیے اریان خان ابھی جیل میں ہی ہے۔ جیل میں وہ قیدیوں کی سی زندگی گزار رہا ہے، ہفتے میں صرف 2 دفعہ ویڈیو کال پہ بات ہو جاتی ہے اس کے پیرنٹس سے، کیونکہ کرونا کی کنڈیشن چل رہی ہے تو ملاقات نہیں کر پائی جاتی، حتیٰ کہ وکیل سے بھی ویڈیو کال پہ ہی بات ہوتی ہے اریان خان کی۔ اینی ویز میری ویڈیو یہیں تک تھی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔